آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو کامل درجے میں ذل اور بروز بنتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں، جو لوگ کامل درجے میں ذل اور بروز نہیں بنتے وہ نبی نہیں ہوتے، ٹھیک ایسے آپ نے کہا ہے؟ ہاں جی، اس طرح ہی سمجھ لیں۔ جو ابو بکر صدیق تھے وہ کامل ذل اور بروز بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ بنے تھے۔ اچھا، اگر وہ کامل ذل اور بروز تھے وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبوت، یار کسی اصول پہ تو رہو۔ چونکہ ابو صدیق جو ہیں وہ اکمل بروز ہیں اور فلانا ہے، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ ایسے نہیں، فلانا نہیں کہنا، یہ گستاخی والی بات ہوتی ہے۔ نہیں گستاخی تو نہیں میں کروں گا۔ اللہ رضی ایسے نہیں اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، کہ میرے مقابل پہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب مجھے جواب یہ کیا ترجمہ ہے؟ یہ میں کس لفظ آپ نے کہا میرے یہ مقابل کہاں سے آ گیا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ کہا گیا، تو نبوت جو ہے وہ تو بھائی وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ یہاں پہ ابو بکر صدیق صدیقیت کے مقام سے آگے بڑھ کے جو نہیں گئے، لکھا ہوا ہے کہ لیکن کسی قدر کمی اور نقص کی وجہ سے، سب ایگری کرتے ہیں؟ جی کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ نے پہلے کہا تھا کہ ان میں کوئی کمی، میں آپ سے واضح سوال پوچھا تھا کہ کیا ابو بکر صدیق میں کوئی کمی یا نقص تھا، کہ آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ یہاں پہ یہ آپ کا خلیفہ ثانی مسلم موعود کہہ رہے ہیں کمی اور نقص تھا، آپ صحیح ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں کرنے دوں گا، پہلے آپ نے بتانا، اس کے بعد وضاحت کرنی ہے۔ امتیاز میں مجھے بتانے دیں تاکہ میرے ہاں یا نہ کا جواب تو سمجھ آئے۔ میں کہتا ہوں میں آپ کو بالکل بتانے دوں گا، پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کا جواب جو ہے وہ افرمیشن میں ہے کہ نیگیشن میں ہے؟ افرمیشن میں۔ اچھا، یعنی کہ اب آپ اتنی بات آپ نے کر دی کہ اس میں جو 4 درجے ہیں، چاروں کے 4 درجے بروزی ہیں۔ اب کریں بات۔ جی، بروز دیکھیں، بروز کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری جو نبوت ہے وہ مستقل نبوت نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کنٹینیویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مختلف لوگ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حصہ لیتے ہیں، کچھ زیادہ لیتے ہیں، کچھ کم لیتے ہیں، کچھ ان سے زیادہ لیتے ہیں، کچھ ان سے کم لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی ذل، جو مکمل ذل ہوگا اس کو نبوت کا درجہ ملے گا۔ پھر جو لوگ اس نور سے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ اس درجات پہ پہنچے۔ اب دیکھیں صالح ہیں، اب ہر بندہ نبی تو نہیں بن سکتا، نہ ہر بندہ صدیق بن سکتا ہے، نہ ہر بندہ شہید بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مختلف درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں یہ ہمارے موجود ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سارے کے سارے ہی بروز ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف درجات ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سے زیادہ حصہ پاتے ہیں، کچھ لوگ کم پاتے ہیں، کچھ لوگوں میں کوئی بات سمجھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں کم ہوتی ہے وہ لفظ ان پر چشمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا سوال ہمارے پاس، جواب ہمارے پاس آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ ذل یا بروز تھے وہ کامل ذل یا بروز نہیں تھے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یار آپ نے پہلے ابھی تو آپ نے 5 گھنٹے لگا کے وہی بات کی، جب میں آپ سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں آپ بات سے پھر جاتے ہیں۔ جی جو میں نے کہا ہے وہی کہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، ہماری کیا ضرورت ہم فرمائیں، آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اس آیت کے اندر جو 4 درجے ہیں نا، یہ چاروں درجے بروزی ہیں۔ آپ نے ایک تو بات یہ افرم کی ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بروزی درجے ہوتے ہیں یہ کچھ کامل بروز اور ذل ہوتے ہیں اور کچھ غیر کامل بروز اور ذل ہوتے ہیں، اور جو کامل ذل اور بروز بن جائے وہ نبی بنتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر جو نبوت جو ہے، یار اگر سے پہلے بات کا جواب تو دے دو بھائی۔ سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو کامل درجے میں ذل اور بروز بنتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں، جو لوگ کامل درجے میں ذل اور بروز نہیں بنتے وہ نبی نہیں ہوتے، ٹھیک ایسے آپ نے کہا ہے؟ ہاں جی، اس طرح ہی سمجھ لیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ابھی تک پوری امت مسلمہ میں یہ جو کامل ذل اور بروز تھا صرف ایک ہی بندہ مرزا غلام قادیانی تھا؟ اس لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے کی بات نہیں کر رہا نا، پہلے بتا تو دینا اس کا آپ نے اس بات کو ایسے ایڈریس کرنا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں ذرا، جو ابو بکر صدیق تھے، ہم ان کی مثال لیتے ہیں پہلے، وہ کامل ذل اور بروز بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ بنے تھے۔ اچھا، اگر وہ کامل ذل اور بروز تھے وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبوت۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں یار، کسی اصول پہ تو رہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو کامل ذل اور بروز بنیں گے وہ نبی کہلائیں گے، جو کامل ذل اور بروز نہ بنے وہ نبی نہیں۔ ابھی آپ نے اگلی بات میں اعتراف کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے اللہ ان سے راضی ہو کہ وہ کامل ذل اور بروز تھے، تو آپ کے اصول کی روح سے جو آپ نے دیا ہے جو کامل ذل اور بروز ہوگا وہ نبی بنے گا۔ لیکن امتیاز میں میری بات سنیں، 1 منٹ مجھے دیں۔ آپ نا کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ نہیں میں صرف پتہ کیا کر رہا ہوں، آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، ایک منٹ دے دینا مجھے، میں آپ کو 1 منٹ دوں گا نا، دیکھیں آپ کتنی زیادتی کرتے ہیں۔ میں آپ کو جب ٹائم دیتا ہوں نا، اپنے ٹائم میں آپ ایک بات کرتے ہیں،
اس بات سے جو لازمی نتیجہ نکلنے لگتا ہے آپ بات ہی واپس لے لیتے ہیں. آپ اس بات کا مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کہا کہ نہیں کہا کہ جو کامل ذل اور بروز بنے وہ نبی بنتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کامل ذل اور بروز تھے، تو میرا فطری سوال یہ ہے کہ وہ کامل ذل اور بروز ہونے کے باوجود نبی کیوں نہ بنے؟ جی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. آپ جواب حضور دینے صلی کے اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک سیکنڈ اپنے اصول کی روشنی میں دینا. جی جی آپ نے اصول کی اب اصول یہ دیکھیں کیا تھا کہ جو کامل ذل اور بروز ہوگا وہ جی نبی بنے گا. جی جی دیکھیں ہاں جی سورج جو ہے سورج روشنی دیتا ہے نا, جب سورج نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے نا, یہ اصول ہے نا. لیکن جب سورج گرہن ہوتا ہے تو وہ روشنی کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اس میں کوئی کنڈیشنز آ جاتی ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اصول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کلیئر ہوتے ہیں اصول, لیکن اس کا یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ہمیں ایک اصول دیا کہ اگر تو کامل ذل اور بروز ہوگا تو نبی بنے گا, اگر کامل ذل اور بروز نہیں ہوگا تو پھر اس کے نیچے کے درجے میں رہے گا, نبی نہیں بنے گا. ہم نے جب آپ کا اصول اپلائی کیا سیدنا ابوبکر صدیق پہ, اللہ سے راضی ہو, تو اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں اس میں میں تو بتا دین بھی دیتا لگ جاتا ہے. ہوں, میں وضاحت کرتا ہوں. یار میری بات سن لینا, یار آپ وہی بات آپ نہیں بتانا ہے, ہم آپ کی بات کو انشاءاللہ لاجیکل اینڈ تک آج لے کے انشاءاللہ جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھیں خیرت نہیں کرنی ہے. نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سن لو میری بات سن لو, آپ کیا کریں, آپ ایک ہاتھ سے ایک چیز مجھے دیتے ہیں, جب میں اس کو لے کے اینالائز کرتا ہوں آپ مجھ سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے اصول دیا ابھی تک آپ اس اصول پہ قائم ہے کہ اگر کامل ذل اور بروز ہوگا کبھی بنے گا؟ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں امتیاز بھائی, مجھے آپ پہلے دے جواب سکتے تو ہیں, دینے دیں. میں نے جواب آپ کے اس جواب کا جواب دے دیا ہوا ہے. آپ نے جو فرمایا کہ کیا چونکہ ابو صدیق جو ہیں وہ اکمل بروز ہیں اور فلانا ہے, وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ ایسے نہیں, فلانا نہیں کہنا, یہ گستاخی والی بات ہوتی ہے. نہیں گستاخی تو نہیں میں کروں گا, اللہ ہاں رضی ایسے نہیں اللہ تعالیٰ عنہ. میں صرف ہاں. فلاں کی بات کر رہا ہوں کہ مراد یہ ہے جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی, ٹھیک ہے, کہ میرے مقابل پہ کوئی نبی نہیں ہوگا. اب مجھے جواب یہ کیا ترجمہ ہے, ٹھہر جائے ذرا, یہ یہ میں کس لفظ آپ نے کہا میرے, یہ مقابل کہاں سے آ گیا؟ میں قرآن کریم میں آیا کہ فبأي حدیث بعد اللہ, ٹھہر جاؤ. بعد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ حدیث کوٹ کرتے ہو, میں جی حدیث پہ سوال کرتا ہوں, آپ قرآن پہ چلے جاتے ہو. نہیں, میں آپ کو بات کا لفظ آپ نے خود پوچھا, آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا, تو میں وہ جواب دے رہا ہوں آپ کو. یار ابھی جب میں لگاؤں گا نا ترجمہ مرزا غلام قادیانی کا اسی حدیث کا, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر آپ یہ بتائیں تو کامل ذل اور بروز بنتا ہے وہ نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہوا ہے, آپ مجھ سے میرا جواب دیں. جو میں نے آپ کو بات کیا کہ وسلم کی موجودگی کے کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا, آپ کی موجودگی کے بعد کوئی کامل ذل اور بروز بنا؟ جی بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے حدیث میں یہ بھی کیا خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا یا نہیں؟ ابو بکر صدیق آپ نے کہا کامل ذل اور بروز تھے. نہیں, آپ نے نبوت کی بات ٹھہرتے جاؤ نا, ٹھہرتے جاؤ. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ اصول وضع کرتے ہیں نا, اصول وضع کرنے کے بعد اصول کو پھر اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے, اس کو ویریفائی کرنے کے لیے. آپ نے ایک اصول وضع کیا, ایسے نہیں احمد, ایسے نہیں. ایک بات کر سوال کر رہے ہیں, کیا میں آپ سے بابی سوال کر سکتا؟ آپ مجھ سے کھل کے سوال کیجیے گا, صرف میری ایک بات سن لیں توجہ سے. جو اصول دیا جاتا ہے نا, پھر اس اصول کو اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اصول جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں. آپ نے کہا جی کہ اگر تو اطاعت رسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے کچھ لوگ بنتے ہیں کامل ذل اور بروز, وہ تو کہلاتے ہیں نبی, اور کچھ لوگ کامل درجے میں ذل اور بروز نہیں ہوتے, وہ نبی نہیں کہلاتے. آپ نے ایک اصول دیا, ہم نے اس اصول کو اپلائی کرنے کے لیے لے گئے جناب ابو بکر کی ذات اقدس پہ. آپ نے کہا جی جو ابو بکر تھے اللہ سے راضی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کامل ذل اور بروز تھے. اب اصول کیا تھا کہ جو کامل ذل اور بروز ہوگا وہ نبی بنے گا. ہم نے جب اصول کو اپلائی کیا وہ نبی نہیں بنے. اصول آپ کا ختم ہو گیا. اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اصول یہ نہیں ہے تو پھر سن لیں بات, اس ٹیم کو آپ سنیے گا. یار سن تو لو بات. یار آپ کی بات سے سن رہے ہیں میری جان. یار ہم بھی تو آپ کی دیکھیں نا بات کتنی سننے مشکل کے ساتھ, ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ایک سیکنڈ پہلے ایک بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس سے بات پھر جاتے ہیں. آپ مجھے سمجھانے کی موقع نہیں دے رہے. آپ ایک بات کرتے ہیں اس سے پھر جاتے ہیں, اس کے باوجود دیکھیں ہمارا تحمل, ہم پھر بھی آپ کی بات سنتے ہیں. آپ نے جو اصول دیا تھا, اگر تو وہ اصول غلط تھا, آپ نے کیوں دیا تھا؟ نہیں دیکھیں, میں وہ آپ میں سمجھا سکتا ہوں, مجھے 1-2 منٹ دیں. اگر آپ نے تب بھی نہیں 2 منٹ آپ نے کہا تھا کہ مجھے وضاحت کا موقع دیں گے, آپ نے اس وضاحت کا موقع ابھی تک ملا نہیں مجھے. اچھا, آپ نے کس کی وضاحت کرنی ہے وہ بتا ذرا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں حضرت مسیح السلام سے پہلے کوئی نبی کیوں نہیں آیا. میں نے کہا ہی نہیں ہے, یعنی کہ جو بروزی کیا کسی کو بھی کہا ہے آپ نے سوال کیا. یہ وجہ ہوتی ہے, آپ جب مجھ سے 1 منٹ مانگتے ہیں نا تو پہلے مجھ سے سوال پوچھا کریں جس کی آپ نے بات کرنی ہے. اب میں آپ کو پہلے سوال دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کو ملے گا پورا 1 منٹ. اس کے بعد میں آپ سے سوال کی گزارش کروں گا. جب ہمارے سوال آپ سے ختم ہوں گے پھر آپ بھی سوال کیجیے گا. اچھا, سوال ہمارا آپ سے یہ ہے
کہ آپ نے دو تقسیمیں کی ہیں ذل اور بروز کی. کچھ ہوتے ہیں کامل ذل اور بروز اور کچھ ہوتے ہیں غیر کامل ذل اور بروز. جو آپ نے کہا کہ کامل ذل اور بروز ہوتے ہیں وہ نبی بنتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر جو تھے رضی اللہ عنہ وہ کامل ذل اور بروز تھے. تو آپ نے مجھے سوال کا جواب دینا ہے کہ اگر کامل ذل اور بروز نبی ہوتا ہے آپ کے اصول کی روح سے تو ابو بکر نبی کیوں نہیں تھے؟ اس کا جواب دیں. وہ میں نے آپ کو دے دیا نا کہ آن وسلم کی موجودگی میں ان کے مقابل پر کوئی نبی نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ٹھیک ہے آپ نے اپنے سے بات ایک نبی کی آمد کا ذکر فرمایا. وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہی ہیں جو زندہ ہیں آسمان پر, ہم کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ میں سے آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی, یعنی کہ اس کو بھی نبی آپ نے پکارا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ کہا گیا. تو نبوت جو ہے وہ تو بھائی وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبوت کا درجہ ہے اس نے وسلم فرمایا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے, اور پیش گوئی تھی کہ وہ 30 سال تک ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے آخر میں فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے مطابق وہ امت محمدیہ میں سے آئیں گے, آپ کے مطابق آپ کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ایک پرنسپل بیان کیا نا کہ آپ نے وہ 4 درجے ہیں اور کچھ لوگ اکمل بروزی ہیں. اب دیکھیں نبوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف اس آیت میں تو نہیں ہے نا, اور بھی پرنسپلز ہیں. میں مثال کے طور میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں کرنی یہ صرف واحد اصول تو نہیں ہے نا امتیاز بھائی, نہیں کرنی نہیں ہے نا, ایسے نہیں کرنا. پہلے وہ بات آپ نے جواب کے طور پہ ارشاد فرمائی ہے اس کو ایڈریس کریں گے پھر اگلی بات پہ جائیں. اب دیکھیں ذرا, آپ نے کہا ہے کہ جو چونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکمل بروز سے تو وہ نبی کیوں نہیں بنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی قرآن کریم کی دوسری کچھ آیات ہیں اور احادیث ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا رہی ہیں. تو اگر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنیں گے, وہ خلیفہ ایک چھوٹا مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ بن رہے ہیں اور آپ کو صدیقیت کا مقام ملا. تو بات صرف یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک اصول پکڑ, ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ کو میں نے 30 سیکنڈ دے دیے تھے. اب دیکھیں ذرا, آپ نے ابھی ارشاد فرمائی, اب آپ نے کہا ہے جی کہ آپ کے پاس وہ جو آپ نے اصول دیا تھا کہ جو کامل ذل اور بروز سے نبی بنتے ہیں اور غیر کامل ذل اور بروز سے نبی نہیں بنتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اصول کے اندر کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں. چلے میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کی باری ہوگی سوال ہم سے کرنے کی انشاءاللہ. پہلا سوال, یہ جو آیت آپ نے پڑھی اس کی روح سے اس امت کے اندر کتنے کامل ذل اور بروز بننے ہیں جو نبی ہوں گے؟ کتنے بننے ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے. اچھا, اور آپ کی جماعت کو بھی پتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جس آنے والے کی خبر او بھائی ایسے نہیں, وہی بتا رہا ہوں, وہی بتا رہا ہوں. وہ نہیں بتا رہے نا, وہ نہیں بتا رہے. میرا سوال آپ ایڈریس ہی نہیں کر رہے. میں بالکل آپ کا سوال ایڈریس کر رہا ہوں کہ اللہ نہیں ایڈریس کر, پہلے سن لیں. ابھی میری باری بات کریں. ابھی میری بات آپ نے. اب دیکھیں ذرا سوال سنیں پہلے. ذل اور بروز, ایسا کامل ذل اور بروز جو کہ پھر نبی بن جائے گا, وہ کتنے ہونے ہیں؟ وہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کی تعداد ہے, وہ آپ نے کیا بتانا, اس کے بعد تعداد کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں کہ ہمارا کیا ایمان ہے, ہم کہتے نہیں پوچھ رہا آپ سے میں آپ کا ایمان, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتنے ہوتے ہیں. وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کہا وہ تو اللہ کو پتا ہے. نہیں, جو کتنے کا جواب وہ تو کاؤنٹنگ میں ہوتا ہے. 10 ہوتے ہیں, 50 ہوتے ہیں, 5 کتنے ہوتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مذہب کو ایک کیلکولیشن بنا دیا. نہیں بنا دیا, یہی تو آپ کی غلطی ہے. آپ کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں کہ فلانا اس طرح ہے, پرنسپل نہیں, اب ذرا رک جائیں. آپ نے کہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے درجے ملنے ہیں. درجے آپ نے کہا لیکن سارے بروزی ملنے ہیں. یہ بھی آج ایک نئی بات کا آپ نے انکشاف کیا کہ سارے درجے بروزی ملتے ہیں. کوئی بات نہیں, اچھا آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ جو بروز ہوں گے نا پہلے درجے والے نبوت والے, اگر تو کامل ذل اور بروز ہوں گے تو نبی بنیں گے, اگر کامل نہیں ہوں گے تو نبی نہیں بنیں گے. آپ کا وہ اصول بھی غلط تھا. ہم نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا ابو بکر کامل ذل اور بروز, آپ نے کہا جی تھے, تو وہ جب کامل ذل اور بروز ہونے کے باوجود نبی نہ بنے تو آپ کا اصول ختم ہو چکا ہے وہاں پہ. اس کے بعد آپ نیا اصول دینا میں چاہ رہے تھے کہ کچھ چاند گرہن لگتا ہے, کیا ہوتا, آپ نے کہا. اچھا اس کے بعد دیکھیں, اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, بڑا بالکل پوائنٹڈ کوسچن ہے اور اس کا جواب آپ کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی روح سے وہ تعداد کتنی ہے ایسے کامل ذل اور بروز کی جو نبی بنیں گے, بتائیں کتنی ہے؟ اللہ کو پتا ہے. کیا جماعت احمدیہ نے کبھی دعویٰ کیا کہ کتنے بنیں گے؟ پتا نہیں. چلو آگے نہیں جانا. آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا جی کہ آپ کو نہیں پتا, یہ بات مکمل ہوگی. اچھا اب بتائیں کہ جو ابوبکر صدیق جو تھے, جو کہ کامل ذل اور بروز بھی تھے, وہ فنا فی الرسول بھی تھے, ان کی اطاعت بھی کامل تھی, اکمل سب کچھ تھا. اس کے باوجود جب ابوبکر صدیق آگے بڑھ کے, آپ نے یہ خود تسلیم کی ہے بات کہ بروز کا جو درجہ ہے وہ فنا فی الرسول سے اگلا درجہ ہے, یہ بات آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں. اچھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ابوبکر صدیق جب فنا فی الرسول سے اگلے درجے میں یعنی کہ بروز کے درجے میں نہیں جا سکے, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟
حضور صلی اللہ علیہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بروزی میں نہیں جا سکے یا جو بھی یہ آپ نے انٹرپریٹیشن کی، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. باقی جو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جائیں آپ بتائیں کہ جو ابوبکر آپ صدیق تھے، آپ مجھے دیکھیں سن لیں بات، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ کامل ذل اور بروز تھے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی اچھا میں آپ سے سوال یہ پوچھا، کامل ذل اور بروز ہونے کے باوجود جب وہ آگے بڑھ کے نبوت والے درجہ پہ نہیں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور صلی کیا اللہ وجہ علیہ تھی؟ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ وہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے. اب یار رک جائیں ذرا، پہلے ایک حوالہ ہم دیکھیں اس کے بعد آگے بات ہوگی. کیا ابوبکر صدیق میں کوئی نقص یا کمی رہ گئی تھی کہ وہ آگے نہیں جا بالکل سکے؟ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ٹھیک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ٹھیک ہے نا بھائی، جواب آ گیا، ٹھیک ہے. میری اب بات پہلے تو ہم سنیے. آپ نے فرمایا پہلے کہ میرے ٹھیک ہے، بعد خلفاء پہلے راشدین ہوں گے. حوالہ پڑھیں گے نا، یہ حوالہ پڑھیں ذرا، پڑھیں جی. صدیق یعنی بہت ہی سچ بولنے والا انسان شہید سے اوپر ہوتا ہے اور اپنے ہر قول کی تائید اپنے عمل سے کرتا ہے، اور اس کی فطرت نبیوں کی سی فطرت ہوتی ہے اور اس کے کام نبیوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن کسی قدر کمی اور نقص کی وجہ سے وہ درجہ نبوت کے پانے سے روکا جاتا ہے، ورنہ اسی حد تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ نبی ہو ہی جائے، بلکہ جزوی نبوت اسے مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے تجدید دین کا کام لیتا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی جو صدیق تھے، تجدید دین کا کام کرنا پڑا اور یہ محدث کا آخری درجہ ہوتا ہے اور یہ درجہ امت محمدیہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پایا. اب رکے ذرا، جی جی یہاں پہ ابوبکر صدیق صدیقیت کے مقام سے آگے بڑھ کے جو نہیں گئے، لکھا ہوا ہے کہ لیکن کسی قدر کمی اور نقص کی وجہ سے. سب ایگری کرتے ہیں؟ جی جی کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. آپ نے پہلے کہا تھا کہ ان میں کوئی کمی، میں آپ سے واضح سوال پوچھا تھا کہ کیا جی ابوبکر صدیق میں کوئی کمی یا نقص تھا، کہ آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں. یہاں پہ یہ آپ کا خلیفہ ثانی مسلم موعود کہہ رہے ہیں کمی اور نقص تھا. آپ صحیح ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ یہ میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ اقتباس سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اس کا آگے اور آپ اگلا نہ پچھلا آپ نے بیان نہیں کیا. اگلا اور پچھلا بھی پڑھ لیں گے نا، یہ نہیں ٹیکنیک نہیں، پھر وہی آپ تو تھوڑی دیر مسئلہ ہے نہیں، کہ میں اگر آپ کو اگلا نوٹ کر پچھلا رہا ہوں. سامنے نہیں ہوگا نہیں تو آپ بات نے واضح ہو جائے گی. نہیں، ابھی میں جا رہا ہوں، ہمارے پاس چونکہ نا فجر کی نماز کا ٹائم بہت کم ہے، لیکن آپ نے جانا نہیں ہے. کیوں نہیں جانا آپ نے؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی اور میری بات صرف اس پوائنٹ پہ ہونی ہے جب میں واپس آؤں گا نماز پڑھ کے، کہ یہ بتانا ہے مجھے آپ نے کہ یہاں پہ یہ جو بات ہوئی ہے، یہ یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی کمی یا نقص ہوتا ہے کہ وہ نبوت کو پانے سے روکے جاتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کوئی کمی اور نقص نہیں ہوتا. اسی نقطے پہ ہماری بات ہوگی. سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے ان میں کوئی کمی اور نقص تھی، لہٰذا وہ تو صدیقیت سے آگے نبوت کے مقام تک نہیں گئے. لیکن مرزا غلام قادیانی کیونکہ نبوت کے مقام تک گیا تو یہاں پہ وہ کمی اور نقص صرف نہیں تھا. تو آج ہمیں یہ احمدی بتا کے جائیں گے کہ وہ کون سی کمی اور نقص تھی جو کہ ابوبکر صدیق کی ذات میں تو رہ گیا، جس کے باعث وہ نبوت کے پانے سے روک دیے گئے اس کوڈ کے مطابق، لیکن مرزا غلام قادیانی کو نبوت مل گئی.